بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 51۔ فرمایا زکوٰۃ کا درجہ ہدیہ سے کمتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، ہدیہ حرام نہ تھا، اور گو زکوٰۃ فرض ہے اور ہدیہ مستحب ہے، مگر بعض دفعہ مستحب کا اجر فرض سے بڑھ جاتا ہے، جیسے ابتداءً سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، مگر ابتدائے سلام جواب سے بہتر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ گو فرض ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیر مال ہے، اور ہدیہ گو مستحب ہے مگر اس کا ثمرہ تطیب قلب مسلم ہے۔ تو ثمرے کے لحاظ سے یہ افضل ہے، کیونکہ تطہیر مال سے تطیب قلب مسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور زکوٰۃ سے بھی اگرچہ مسلمان حاجت مند کی تطیب قلب ہو جاتی ہے مگر مقصوداً نہیں بلکہ طبعاً حاصل ہو جاتی ہے، اور ہدیے سے اصل مقصود ہی تطیب قلب مسلم ہے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں پر تفقد مصرف لازم ہے، جیسے نماز پڑھنے والے پر پاک پانی کا تلاش کرنا لازم ہے، اور صحیح مصرف زکوٰۃ وہ ہے جس میں زکوٰۃ کا روپیہ لینے کی طمع مال پیدا نہ ہو۔ شریعت کا زکوٰۃ فرض کرنے سے یہ ہرگز مقصود نہیں کہ غریب مسلمانوں میں مال کی حرص اور طمع پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی خیرات و زکوٰۃ کے منتظر رہا کرے، پر جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے صبر اختیار کرتا ہے، جس قدر وہ صبر و توکل کرے گا اسی قدر اہل اموال پر بقدر اس کے صبر کے اس کی امداد لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے للفقراء الذین احمر فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ تو صحیح مصرف زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور صبر سے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کہ کسی سے سوال نہیں کرتے نہ کسی سے طمع رکھتے ہیں، مگر آج کل اہل اموال پیشہ ور سائلوں کو زکوٰۃ دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ وہ تو پہلی زکوٰۃ بھی کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اموال میں برکت نہیں ہوتی، حالانکہ قطعی وعدہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، پر جو لوگ زکوٰۃ کے بعد اپنے مال میں برکت کا مشاہدہ نہ کرے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ مصرف میں نہیں دی گئی اور انہوں نے مصرف کا تفقد نہیں کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔